رضا 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 الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں شیخ محمد عمران صاحبی ایک نئے موضوع کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان میں تمام تر لوگ ابھی زکوٰۃ نکالیں گے، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ انشاءاللہ ان سب لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ذکر آیا ہے، ان کے کیا فوائد ہیں، ان کے نہ دینے سے کیا نقصانات ہیں، زکوٰۃ کن چیزوں پر نکلتی ہے، کس طرح نکلتی ہے، کیسے نکالنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کریں۔ یہ ایک سیریز ہوگی زکوٰۃ کا بیان، تو میری تمام سے ابھی سے میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس سیریز کو پورا دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن و حدیث پیش کریں گے، پھر اس کے فوائد پیش کریں گے، اس کے نقصانات پیش کریں گے، اس کے بعد میں کس پہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، کس پہ زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ اگر یہ میں ایک ہی ویڈیو میں ذکر کرنے جاؤں گا تو نہیں بول کے بھی 3 سے 4 گھنٹے ہو جائیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ عوام الناس کوئی ویڈیو نہیں دیکھتا اتنی بڑی، تو میں کوشش کروں گا کہ میکسیمم ایک ویڈیو جو ہے 15 سے 20 منٹ یا اس سے کم تر 10 منٹ میں ہی پوری ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ اگلا پارٹ، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اگلا پارٹ۔ تو میری تمام سامعین سے گزارش رہے گی کہ ہمارے اس چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، ان ویڈیو کو شیئر کرے، تاکہ یہ نالج جو ہے دوسروں تک پہنچے اور وہ اپنے علم میں اضافہ کرے۔ اس کے بعد میں جو سیریز آئے گی اسے بھی دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے سے، بیل آئیکن دبانے سے یہ ہوگا کہ جو بھی ہماری نیو ویڈیوز آئے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی، آپ اسے دیکھ کر کے اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ درود شریف کی بھی بڑی ایک فضیلت ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میں اس فضیلت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مسند ابی اعلیٰ حدیث نمبر 2951 ہے۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 8۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ہم پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، جیسا اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43۔ اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اس آیت کی تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اس آیت میں نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت شریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں وہ کہ آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجب تھا جو بطور کفارہ کہ ان کے صاحبوں نے دیا تھا، جن کا ذکر پیچھے گزر چکا آیت میں۔
دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی، وہ تائب ہوئی اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابو بکر رازی جساد رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ اب حدیث شریف میں بھی زکوٰۃ کا ذکر اس طرح سے آیا جس کا ترجمہ ہی ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل نے اس پر مامور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہے، ٹھیک طرح نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، پس اگر ایسا کر لے تو مجھ سے ان کے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گے، سوائے اس سزا کے جو اسلام نے یعنی کہ کسی حد تک سلسلے میں ان پر لازم کر دی ہے۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 25۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء میں دیے جائیں۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2065۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ ہی ہوا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور کچھ قبائل عرب مرتد ہو گئے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ لوگوں سے کیسے معاملہ کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لوگوں سے جہاد کرنے پہ مامور ہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ کسی کا حق بنتا ہو اور وہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ان پر کیسے جہاد کیا جائے۔ اس کے آگے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یعنی کہ نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے باخدا اگر انہوں نے واجب الادا ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1399 اور 1400۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی محمد امجدی علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیری کلمہ گوئی اسلام کے لیے کافی نہیں جب تک تمام ضروریات دین کا اقرار نہ کرے، اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحث کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کے علم میں پہلے یہ بات نہ تھی کہ وہ فرضیت کے منکر ہیں، یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ دیتے نہیں اس کی وجہ سے گنہگار ہوئے، کافر تو نہ ہوئے کہ ان پر جہاد قائم کیا جائے، مگر جب معلوم ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ وہ وہی حق ہے جو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا اور کیا۔ حوالہ بحر شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 780۔ زکوٰۃ ہم پر کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئے۔ حوالہ رد المختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 202۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ فتاوی ہندیہ میں اس کا ذکر ہے جلد 1 صفحہ نمبر 180 پر۔ یہ ویڈیو یہیں تک انشاءاللہ اس کے آگے کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے کتنے فوائد ہیں اور اس کا جو منکر ہے یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اب لائک کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ میں بتا دوں جب آپ کسی چیز کو لائک کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ تو وہ ٹاپ پہ آ جاتی ہے، تو جو بھی بندہ کوئی شخص اگر کسی معاملے میں کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو، مثال کے طور پہ اگر مجھے زکوٰۃ کے معاملے میں کسی چیز کو ڈھونڈنا ہے اور میں نے لکھ دیا کہ زکوٰۃ کا بیان،
اگر میری ویڈیو سب سے زیادہ لائک ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہماری ویڈیو سب سے اوپر آئے گی. اسی طرح کسی کی علماء کرام کی اگر آپ ویڈیو کو سب سے زیادہ لائک کرتے ہیں تو ان کی ویڈیو سب سے زیادہ اوپر آئے گی. تو یہ سوشل میڈیا کا فنڈا ہوتا ہے. اس لیے آپ سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھیں آپ کو پسند ہے تو اسے لائک کیا کریں تاکہ وہ ٹاپ پہ آ جائے. ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر تمام سامعین سے گزارش ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, خوب عام کیجیے گا اور تمام کے علم میں اضافہ کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب کے حق میں دعا کروں گا کہ ہر کوئی اپنا حق ادا کرے, زکوٰۃ ادا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.